بدقسمتی سے ہماری جو صوبے کی اپوزیشن ہے وہ آپ کی یہاں کی وفاقی حکومت سے زیادہ نالائق ہے، زیادہ نااہل ہے. انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے اور اس پہ وہ شور مچا رہے. اور خاص طور پہ ایم کیو ایم جو ہے اس ترمیم کو جواز بنا کے پورے صوبے میں لسانی فسادات کرانا چاہتی ہے، لوگوں کو لڑانا چاہتی ہے تاکہ ان کی جو ماضی کی سیاست ہے وہ سیاست دوبارہ زندہ ہو اور ان کی دکانداری جو ہے وہ چل سکے. کراچی شہر میں جو بینرز لگے ہیں مجھے نہیں پتا وہ آپ تک پہنچے کہ نہیں پہنچے ہیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کراچی کے اسپتالوں پر غیر مقامیوں کا قبضہ نامنظور. پھر وہ کئی بینر لگاتے ہیں کہ کراچی شہر پر دیہی علاقوں کا قبضہ نامنظور. اب میں تو ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو مقامی اور غیر مقامی آپ نے اپنے ذہن میں ٹھونسا ہے اس کی تشریح کریں. آپ یہ بتائیے کہ مقامی کون ہے، غیر مقامی کون ہے. کیا وہ پٹھان غیر مقامی ہے جو کے پی سے کراچی میں بستا ہے؟ وہ پنجابی غیر مقامی ہے جو پنجاب سے کراچی میں بستا ہے؟ وہ سرائکی غیر مقامی ہے جو ساؤتھ پنجاب سے پنجاب میں بستا ہے؟ وہ کشمیری غیر مقامی ہے جو کشمیر سے کراچی میں بستا ہے؟ یا وہ سندھی غیر مقامی ہے جو صوبہ سندھ سے آ کر کراچی میں بستا ہے؟ یا میرے جیسا سندھی جس کا خاندان صدیوں سے کراچی میں بستا ہے وہ غیر مقامی ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ مقامی اور غیر مقامی کی تفریق تو کریں نا. دیکھیں صوبہ سندھ بڑا کشادہ دل صوبہ ہے. آج بھی صوبہ سندھ کی اسمبلی میں آپ کو ہر قومیت کا آدمی ممبر ملے گا. صوبہ سندھ سے منتخب ہونے والے لوگ جن کا تعلق کے پی سے تھا، جن کا تعلق پنجاب سے تھا، جن کا تعلق بلوچستان سے تھا، جن کا تعلق کشمیر سے تھا، وہ وہاں سے جیتے، وہاں وزیر بنے. ہم نے تو اعتراض نہیں کیا کسی پہ. اگر صوبے کے لوگ کسی کو منتخب کرتے ہیں، کسی کو ووٹ دیتے ہیں، کسی کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں اور وہ کراچی میں رہتا ہے تو اس کا حق ہے، یا صوبہ سندھ میں کسی بھی شہر میں رہتا ہے تو اس کا حق ہے وہ آئے. یہ ٹھیکیداری کس نے اٹھا لی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون کراچی میں مقامی ہے، کون کراچی میں غیر مقامی ہے، کون سندھ میں مقامی ہے، کون سندھ میں غیر مقامی ہے؟ یہ اتنی خطرناک بات ہے، یہ زہر ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ قانون میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ لسانی فسادات ہوں، خدا نہ خواستہ کچھ لوگ ادھر سے مریں، کچھ ادھر سے مریں، تو یہ اپنی دکانداری پھر چمکائیں اور پھر کہیں اردو بولنے والوں کو دیکھو نا تمہیں سندھی مارتا ہے، دیکھو تمہیں پٹھان مارتا ہے، دیکھو تمہیں پنجابی مارتا ہے، تمہیں بلوچ مارتا ہے. ان کو یہ ڈرا کے پھر اپنے سائے میں لیں، آؤ ہم تمہیں جو ہے نا وہ سایہ فراہم کریں گے، تمہاری جانیں بچائیں گے. دیکھیں یہ زمانے گزر گئے ہیں. آپ نے کہا کراچی نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، پورے پاکستان نے اس کو بھگتا ہے، پورے پاکستان کو اس کا نقصان ہوا ہے. کراچی شہر سے بزنس نکل کے چلا گیا ہے. دیکھیں میں روزانہ ان سے پوچھتا ہوں، میں اپنی ہر بات میں کہتا ہوں کہ جی کراچی کے لوگوں کو گیس نہیں ملتی، کراچی میں جو لوگوں کو پیٹرول مہنگا لینا پڑتا ہے، وہاں پہ بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، وہاں دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں. ایم کیو ایم کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے. کراچی کی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، ایم کیو ایم کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے. یہ ٹھیکیدار بنتے ہیں نا کراچی کے. تو کراچی کے لوگ اگر تکلیف میں ہیں، تمہارے ووٹر اگر تکلیف میں ہیں، تمہارے ہمدرد اگر تکلیف میں ہیں، تمہارے منہ میں چھالے کیوں پڑ جاتے ہیں وفاقی حکومت کے خلاف بولتے ہوئے؟ ہم جب حکومت میں تھے، ایم کیو ایم نے جب ہمارے ساتھ تھے 4 مرتبہ حکومت ہماری چھوڑی صرف اس لیے کہ جی پیٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہیں. آج ان کو جو ہے وہ مون کے سل گئے سب کے. پیٹرول کی قیمتوں پہ نہیں بولتے ہیں، گیس کی کرائسس پہ نہیں بولتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اس پہ نہیں بولتے ہیں، بجلی مہنگی ہوتی ہے اس پہ نہیں بولتے ہیں. تو ایم کیو ایم جو ہے کبھی بھی کراچی شہر میں رہنے والے لوگوں کی ہمدرد نہیں تھی. اس نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے، لوگوں کے جذبات کو استعمال کیا ہے اور اپنی سیاسی دکانداری چلائی ہے. انشاءاللہ تعالی اب کراچی کے لوگ ان کی دکانداری چلنے نہیں دیں گے. دیکھیں جب انہوں نے الطاف حسین سے علیحدگی کا اعلان کیا، حالانکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ جو تقریر تھی 22 اگست کی تھی غالباً، اس پہ عامر خان صاحب کہہ رہے تھے بھائی ہمارا دل نہیں کرتا پاکستان زندہ باد کہنے کو. یہ تو یہاں بیٹھے تھے نا پریس کلب پہ، انہوں نے خود کہا. پھر وہاں سے آواز آئی پاکستان کے خلاف جو نعرے لگائے گئے. یہ خود بھائی سب کرتے تھے. یہ تو اپنی جان بخشی کرانے کے لیے، جیلوں میں جانے سے بچنے کے لیے اور بہت سارے مسائل سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے انہوں نے کر لیا. اگر وہی کام خالد مقبول صدیقی کرے گا، عامر خان کرے گا، خواجہ اظہار کرے گا تو ہمارے لیے تو یہ سارے الطاف حسین ہے. پھر تو اس وقت کراچی شہر میں جو بینر لگائے گئے ہیں وہ وہی بینر ہیں، انہی تعلیمات پر ہیں جو تعلیمات ان کو الطاف حسین صاحب نے دی ہیں.
تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم لندن کرتی تھی، ایم کیو بھائی یہ نہ کریں سیاست تفریق کی، لسانیت کی اور یہ لڑائی جھگڑے کی، تو کوئی ایشو نہیں ہے، بات کرنے کو ہم تیار ہیں، بیٹھے بات کریں ہم سے. لیکن اگر باتیں الطاف حسین والی کریں گے، کام الطاف حسین والے کریں گے، تو پھر بھائی خواجہ اظہار بھی الطاف حسین ہے، عامر خان بھی الطاف حسین ہے، سارے الطاف حسین.